اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ پنجابی میں بھی ویل کہتے ہیں، فلاں بڑے ویل نے، بڑیاں خرابیاں نے۔ لکل لام کے لیے، کل اردو میں استعمال کرتے ہیں سارے کے سارے کے لیے، لکل تمام کے لیے۔ ہمازاتن، یہ دو کلمات ساتھ ساتھ ہیں، ہمازہ لومازہ۔ حمزہ یحمزو حمزن، اور اس کے آخر پہ جو گولتے آئی ہے یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، اسے تائے مبالغہ کہتے ہیں۔ جس طرح علامہ کے آخر پہ لگا دی جاتی ہے، بہت زیادہ جاننے والا، وہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ حمزہ یحمزو حمزن، تانے دینا، عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا۔ اور دوسرا کلمہ ہے لامزہ، لامزہ یلمزو۔ لامزہ، اس کے آخر پہ بھی گولتے جو ہے یہ مبالغے کے لیے، بہت یعنی کسی کی عادت ثانیہ ہی ہو گئی، وہ کرتا ہی ہے۔ ان دونوں کے معنی آپس میں بڑے قریب قریب کے ہیں۔ کبھی ہمازہ کے لوگ وہی معنی بتا دیتے ہیں جو لومازہ کے ہیں، جو لومازہ کے ہیں جو وہ ہمازہ کے بتا دیتے ہیں۔ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمازہ کہتے ہیں زبان سے تانے دینا، زبان سے عیب جوئیاں کرنا۔ عربی لٹریچر نے جو مجھے سمجھایا وہ یہ ہے کہ آنکھ کے اشارے سے یا ویسے اشارے کنائے سے کسی کی توہین کے لیے کوئی بات کرنا لامزہ کہلاتا ہے۔ کسی کی عزت کو گھٹانے کے لیے کوئی اشارہ کر دینا۔ تو دونوں کو اگر اکٹھا جب لکھ دیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس شخص کی عادت ہی بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ چٹکی لینا بھی اس کے معنی ہے ایک، وہ اردو میں کہتے ہیں نا، کوئی جملہ کسی نے پاس کیا تو کہتے ہیں اس نے چٹکی بھری تھی۔ تکلیف تو ہوتی، اور یہ تکلیف بھی دل میں ہوتی ہے۔ آنکھوں سے اشارے کرنا، کسی کے نسب پر تان کرنا، کسی کی ذات میں کیڑے نکالنا، کسی کے منہ در منہ سامنے ہی آ کے کہہ دینا، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، اور کسی کے پیٹھ پیچھے جا کے اس کی برائیاں کرنا، جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ کہیں چغلیاں کھانا۔ اچھا، یہ جو نمیمہ اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں عموماً اس کے لیے کلمہ جو ہے ہم ایک ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ چغلی معنی بھی غیبت ہی لیتے ہیں۔ غیبت ہے کہ اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں یوں تذکرہ کرتے رہنا کہ اگر وہ خود سنے تو اسے برا لگے۔ اور چغلی یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ دو دوستوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو تعلق داروں کے درمیان دراڑیں پڑ جائیں، فاصلے ہو جائیں، دوریاں ہو جائیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں۔ ایسے شخص کو نمائم کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں، چغلیاں کھانا۔ یہ سارے کام بندہ منہ سے جو کرتا رہتا ہے اور بھائیوں میں پھوٹ ڈلواتا رہتا ہے، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے لیے بربادی ہی بربادی۔ اور ویل لکل ہمازۃ لمزہ، تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔
اور اس کا وہ خوگر ہو گیا ہے، کرتا ہی رہتا ہے. الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده. الذي، وہ شخص. ایک یہ اس کی برائی بتائیے. دوسری الذي، جو ہستی جمع، اردو کا کلمہ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، جمع کرتا ہے مالن، مال کٹھے کرنے میں ہی لگا ہوا ہے. وَعَدَّدَهُ، عددہ، اس نے گنا. ادا یودو عدن کہتے ہیں شمار کرنا، شمار کرنے میں ہی رہتا ہے. 99 ہو گئے، 199 ہو گئے، 399 ہو گئے. یہ تو 100 میں تھے، ہزاروں میں ہو گئے، لاکھوں میں ہو گئے، اب کروڑوں میں ہو گئے. یہ پیٹ نہیں بھرتا. وہ مال کی محبت نے، کثرت کی محبت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. جو پڑا تھا ایگزیکٹ وہی مانی. وَعَدَّدَهُ، اور اسے گنتا رہتا. ہو سے مراد وہ جو پہلے کلمہ آیا مالن، مال کے لیے آیا. الذی جمع مالا وعددہ، وہ سمجھتا ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. يحسب أن ماله أخلده یحسب، حاسبہ، اس نے سمجھا، حساب لگایا، اس نے گمان کیا، خیال کیا. حاسبہ، یحسب، وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا. حساباً، ان، بے شک، مالہ، اس کا مال. مال تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دولت، سونا چاندی، یا وہ جس طرح کی بھی دولت ہو. ان مالہ، بے شک اس کا مال. اخلدہ، اس کو ہمیشہ رکھے گا. اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، میں ساری عمر اس حالت میں ہی رہوں گا. كلا لينبذن في الحطمة کلا، ہرگز نہیں. کلا لینبذن، کلا کل لا، یعنی بالکل نہیں. یہ نہیں کی مکمل نفی ہو، کل نہیں، ہرگز نہیں. لینبذن، لام جو شروع میں لگ گیا ہے یہ بھی یقیناً کے لیے. آخر پہ نون ثقیلہ آیا ہے، اصل کلمے سے پلس آیا ہے، تو اس کے اوپر شد ہے، تو یہ بھی یقیناً کے لیے آ گیا. شروع میں بھی یقیناً لگا ہوا ہے، آخر پہ بھی لگا ہوا یقیناً. باقی کلمہ رہ گیا، نون با زا سے نکلے گا. نابزا ینبذو نبذن، الگ کر کے پھینک دینا. کلا، ہرگز نہیں. لا ینبذن، وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. اخلدہ، نہیں ایسا نہیں ہوگا. یقیناً ینبذن، نون ثقیلہ شروع اور آخر پہ لگا کے کہا یقیناً اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. فی میں الحطمہ، حتمہ یحتمو حتمن کہتے ہیں، جس میں اس کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. وہ چیز جو توڑ دے. اور اس میں بے دردی کے ساتھ روند دے، چکی کے اندر پیس دے. اس میں بے دردی کے معنی بھی شامل ہیں، اور آخر پہ جو یہ بھی گولتے آ گئی ہے، یہ بھی مبالغے کی ہے، جس طرح علامہ میں آئی تھی. یہ مبالغے کی حد تک بے دردی کے ساتھ روند ڈالے. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ پہ پھینک دیا جائے گا. اب چکنا چور کر دینے والی جگہ کون سی ہے؟
تو یہ قرآن حکیم کا خاص انداز، پہلے ایک بات کہہ کے پھر سوال اٹھاتے وہ کون سی جگہ ہے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اس تا کے اندر ایک تو خود چیز بے درد تھی علی، اور روند کے اسے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دینے والی، دوسری تا مبالغہ کا بہت زیادہ کر دینے والی. وما أدراك ما الحطمة وما ادراک ما الحطمہ. وہ اور ما کیا ہے، ادراک تجھے کیا ادراک ہے. اردو میں کہتے ہیں تجھے کیا پتہ ہے، تو کیا جانتا ہے. ما کیا ہے، الحطمہ وہ جو چکنا چور کر دینے والی جگہ ہے وہ کیا ہے، تجھے کیا پتہ. یعنی تمہارے بس میں نہیں اس کو پہچان سکنا. دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو دیکھ کر کہو کہ فلاں کی طرح. ابھی میں نے کہا چکی کے اندر پیستے نا، یہ تو تم نے یہاں دیکھی ہے، ویسی پیس دینے والی اور کوئی چیز نہیں. وما ادراک ما الحطمہ. تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. نار اللہ الموقدہ نار اللہ، وہ چکی کے ساتھ نہیں ہے. نار اللہ، نار اردو میں بھی کہتے ہیں آگ کو، اور اللہ کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں. پہلا نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ. یہ جو حطمہ ہے یہ اللہ کی آگ ہے. الموقدہ، وقدہ یقدو کہتے ہیں نا آگ کو بھڑکانا. موقدہ بھڑکائی ہوئی، جس کو اللہ نے بھڑکا دیا ہے، مفعول کے وزن پہ آ گیا ہے. موقودت مفعولت اس وزن پہ آئی، یعنی وہ آگ اللہ کی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہوئی. اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. التي تطلع على الأفئدة التی، وہ آگ، التی کا کلمہ مونس کے لیے آتا ہے، تو نار چونکہ مونس ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہوگا. وہ آگ تطلع، طلع یطلع کہتے ہیں طلوع ہونا، اوپر چڑھ جانا. تطلع مطلع ہو جانا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور تا یہ شروع میں لگ گیا ہے، یہ چونکہ مونس کی بات ہو رہی ہے آگ کی اس لیے تا آ گیا، ورنہ یا آ جاتا اگر مذکر ہوتا تھا. تطلع تو یہ اوپر چڑھ جاتی ہے. علی پر، الافئدہ یہ صرف جسم کو نہیں لگتی، دل کے اوپر جا کے پہنچتی ہے، دل کو جا کے پکڑ لیتی ہے. خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچ گئی. تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا، انہا بے شک، ہا وہ ہے، ہا سے مراد وہ آگ جو دلوں تک پہنچی ہے. علیہم، اللہ کا مطلب پر، ہم ان سب پر. یہ جو اوپر جن کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اپنا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے. نہیں، یہ ایک آگ ہے جو انہیں پیس کر رکھ دے گی اور وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ انہا علیہم موصدہ، یہ موصدہ بھی موقدہ کی طرح اس میں مفعول ہی ہے، بند کیا ہوا ہونا. اوپر سے وہ نار بند ہے، یعنی اسی کے لیے خاص کر دی گئی ہے. کہاں بند کر دی گئی ہے؟ فی عمد ممددہ
فی آمدن، فی کا مطلب میں، آمدن عمود کی جمع آمد ستونوں میں، ممددہ لمبے لمبے، مد کہتے ہیں نا لمبا کرنے کو، دراز کر دینے کو، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی گئی ہے۔ مدہ یمدو مددن بھی آتا ہے مدد کرنا، اور مدہ یمدو مدن بھی آتا ہے، مدن دراز کر دینا، لمبا کر دینا۔ جو لمبے لمبے ستونوں میں تمہارے لیے بند کر دی گئی، ایسی خطرناک آگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی گئی ہے۔ یعنی انسان اندر ہے، اس کے اوپر آگ ہے اور لمبے ستونوں میں ہے اور اس کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور سب سے پہلے اس کے دلوں تک پہنچے گی۔ جو دل لوگوں کے جلاتا تھا آج اس کے دل جلیں گے، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، ان کے چاروں طرف ہر بندے کے، جس طرح کسی کا دل دکھایا ہوگا اتنی ہی آگ اس کا دل دکھائے گی، کیونکہ مین ٹو مین ڈفر کرے گا کسی کا ستانا اس طرح لوگوں کو، اور اس طرح مال اکٹھا کرنا اور غریبوں کو نہ دینا، تو ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق ستون بنا کر آگ اس کے اندر اسے بند کی ہوگی۔ ایک منظر ہے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ اس سے بچا کے ہمیں رکھے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام